چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے امریکی اسلحے کی دہشت گردی اور ساتھ ہی ساتھ کچے ڈاکوؤں کے پاس موجودگی کے حوالے سے بیان پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر سے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے جی ٹی وی نیوز کو اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ کیا کہیں گے سر؟ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، اسلحہ صرف خیبر پختونخوا تک نہیں ہمارے کچے کے علاقے تک بھی پہنچ چکا ہے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک جو امریکن فورسز اور نیٹو فورسز کے اسلحے کی بات ہے، یہ بات ابھی مختلف فورمز کے اوپر کی جا رہی ہے، بلکہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک اسپیشل کمیٹی ہے اس نے جو UN جنرل اسمبلی کو اپنی رپورٹ پیش کی ہے اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ لیکن میں مزید بات کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں کوئی بہت خوف و ہراس پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ریئلٹیز کو ایکسیپٹ تو ظاہر کرنا چاہیے، لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ خدا نخواستہ یہ اسلحہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیل چکا ہے اور اس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل جائے، یہ بات بالکل مناسب نہیں ہوگی۔ بلاول صاحب ایک رسپانسبل آدمی ہیں، ایک بڑی پارٹی کے ظاہر وہ چیئرمین ہیں، پاکستان کے فورن منسٹر رہ چکے ہیں 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے، جو وہ بات کرتے ہیں یا کریں گے یا کر رہے ہیں ظاہر اس کو ایک امپورٹنس اہمیت دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کس کانٹیکسٹ میں کی پورے کا پورا مجھے کانٹیکسٹ تو نہیں پتا۔ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو سندھ میں دریا سندھ کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہے جس کو کچے کا علاقہ کہتے رہے ہیں، جہاں پر 90 کی اور 80 کی دہائی میں ڈاکوؤں کے خلاف بہت بڑے بڑے آپریشنز ہوئے، وہ لا لیسنس کی وجہ سے، وہ کوئی ٹیررزم کے آپریشن نہیں تھے، ڈاکوؤں کو وہاں پر پناہ گاہیں میسر تھیں، تو ان علاقوں میں کچھ لوگ جو اس طرح کے غیر قانونی کام کرتے ہیں، کوئی مفرور ہوتے ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں، پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں۔ جہاں تک اس اسلحے کا تعلق ہے، ظاہر افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، تو وہاں سے اگر کوئی چیز اسمگل ہو کے پیسے دے کے کوئی یہاں پر لے آتا ہے اور کسی کو دے دیتا ہے تو اٹ از اے کوائٹ پاسبلٹی، یہ بالکل ہو سکتا ہے، بٹ بہت اتنے بڑے پیمانے پر یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے یہ سوچ لیا جائے کہ خدا نخواستہ سے کوئی ابھی ملک میں امریکی اسلحہ یا آپ کو دہشت گردوں کے یا ڈاکوؤں کے یا اس طرح جو غیر قانونی کام لوگ کرتے ہیں مفروروں کے پاس نظر آئے گا، وہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ گورنمنٹ اس چیز سے آگاہ ہے، گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ ہے، گورنمنٹ اس چیز پہ نظر رکھے ہوئی ہے اور ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے پورا اپنی حکومت پہ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ کہ وہ اس طرح کی باتوں کی پوری تحقیقات خبروں کی کرنے کے بعد جو بھی ضروری اقدامات ہوں گے وہ کریں گے، اور اقدامات کیے جا بھی رہے ہیں۔ آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، آئندہ آنے والے دن میں کچھ اور بھی نظر آئیں گی، تو جتنی بھرپور کوشش ہو سکتی ہے ریاست پاکستان کی طرف سے وہ کی جا رہی ہے۔ ایک سچویشن ہے اس کو ہم نے فیس کرنا ہے، ریئلٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے، لیکن بہت ہائپ بھی کریٹ نہیں کرنی اور عوام کے اندر کوئی اس طرح غیر یقینی، آلریڈی لوگوں کو مشکلات ہے، پریشانی ہے معاشی صورتحال کی وجہ سے، تو اس طرح کی خبروں کو بھی ہمیں ذمہ دارانہ طریقے سے آگے بیان بھی کرنا چاہیے اور آگے پھیلانا بھی چاہیے۔ تو آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ایسی کوئی رپورٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے خلاف تحقیقات بھی ہو رہی ہے اور ایکشن بھی لیا جا رہا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ لیا جائے گا، میں تو یہی کہوں گا۔ اور یہ اس طرح کے صورتحال میں اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، ظاہر ہے لا نیسنس افغانستان میں ہے، بارڈر سے بہت ساری چیزیں اسمگل ہو کے پاکستان آتی ہیں، لیوکریٹو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں پیسہ انوالو ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کے ویپنز افغان وار کے دوران بھی بالکل ہائپ پاکستان میں کریٹ آتے نہیں رہے۔ کرنی چاہیے۔ سر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے جی ٹی وی نیوز کو اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ کیا کہیں گے سر بلاول بھٹو کے بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور بلاول بھٹو کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو آباد کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس کو آپ نے اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ جس میں وہ امریکن جو آفیشل ہیں جان کربی، ان کا بھی بیان ہے کہ یہ ہم نے یہ جب ڈپارچر کیا افغانستان سے تو یہ اسلحہ جو تھا یہ افغان نیشنل سیکورٹی ڈیفنس فورس کے حوالے کیا، اور وہاں سے پھر وہ باقی جو گورنمنٹ جو ابھی ہے اس کے ہاتھ لگ گیا، تو یہ تو ان کا بیان ہے۔ تو جہاں تک اسلحہ امریکی افغانستان میں چھوڑ کے جانے کا تعلق ہے تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خاصی تعداد میں اسمال آرمز اور وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ آج وہ ہاتھ لگا ہے بہت سے ایسے عناصر کے جو کہ افغان عبوری حکومت کے بھی کنٹرول میں اس وقت نہیں ہے، اور اس کے بعد افغانستان میں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکنوں کے ڈپارچر یا ان کے اسلحے کے بغیر بھی ہمیشہ سے یہ
اسلحہ کا کاروبار وہاں جاری رہا ہے، اسلحے کی کبھی کمی نہیں رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اسلحے کا کاروبار اور آرگنائزڈ کرائم جس کو کہتے ہیں وہ بھی دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اسمگلنگ ہے، اس میں ڈرگ کی اسمگلنگ ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کا جو ریونیو آتا ہے وہاں سے اسلحہ خریدا جاتا ہے اور وہ پھر بارڈر کراس بھی کرتا ہے. تو بارڈر کراس کر کے ان اسلحے کا یہاں آنا تو کوئی اتنی اچنبھے کی بات نہیں ہے، مگر یہ کوئی اتنی وہ سیریس جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی اس کو سیریس سچویشن ہے کہ ہمیشہ سے اس طرح کا اسلحہ جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے آتا رہا ہے، اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اسے نمبردازمہ ہوتی رہی ہیں. اسمگلرز کو کافی تمام کیسز معاملات پر باقاعدہ طور پر مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت